یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں اس وقت کافی رش تھا۔ وہ بھی وہیں بیٹھے کسی پروجیکٹ کی تیاری میں مصروف تھے جب وقفے سے خود پر کسی کی اٹھتی نظر محسوس کر کے ماہرہ نے چلتے ہاتھ روک کر سرسری سا اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ دیر تک جھک کر لکھنے سے ماہرہ کی آنکھیں دھندلا گئیں، جب تک اس کی دور کی نظر بحال ہوتی اسے گھورنے والا جا چکا تھا یا جا چکی تھی۔ وہ شانے اچکا کر دوبارہ جھک گئی۔ اپنی کتاب اور موبائل کے درمیان الجھتا شہریار اب بور ہو چکا تھا۔ ماہی کتنا رہ گیا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولا۔ ماہرہ اس کی معصوم سی صورت دیکھ کر مسکرائی۔ میرے بھائی، تمہارے لیے ہی گردن توڑ رہی ہوں، اپنا پروجیکٹ میں رات کو ہی تیار کر چکی تھی، وہ بولی۔ لہجہ شہریار سے بھی زیادہ معصومانہ تھا۔ بھائی کسے بولا؟ وہ ماہرہ کے جبڑے دبوچ کر بولا، ساتھ ہی اس کی چٹیاں کھینچی۔ کتے تجھے عقل دوں؟ چڑھ کر آنسو بھری آنکھوں سے بولی۔ پھپھو بھی انکل کو بھائی کہتی تھی کیا؟ وہ حد درجہ معصومیت سے بولتا۔ ماہرہ کو زہر لگا۔ شٹ اپ شہری، وہ دونوں ہسبینڈ وائف تھے، نکاح ہوا تھا ان کا، میں ان کی بیٹی ہوں۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ ہمارا بھی تو نکاح ہونے والا ہے، تم پھر جان بوجھ کر بھائی کیوں کہتی ہو؟ دیکھو، تم مجھے جانو ایسے لفظ بے شک مت کہو، مگر ماہی میری عزت کیا کرو، مجھے بھائی اور کتے جیسے لفظ سے مت پکارا کرو، ماما کو برا لگتا ہے۔ وہ بہت نرم خو انداز بولتا۔ ماہرہ کو زہر لگا۔ ممانی جان کو میں ویسے بھی اچھی نہیں لگتی شہری، اور رہی بات تم سے نکاح ہونے اور تمہاری عزت کرنے کی، تو مجھے ایسی کوئی غلط فہمی اپنے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ تمہارے گھر میں میری جگہ کیا ہے تم اچھے سے جانتے ہو، بے حد کڑوے لہجے میں کہتی وہ اسے کل حقیقت بیان کر گئی۔ وہ صاف سمجھا رہا تھا کہ اس کا اشارہ ماہرہ کے سروینٹ کوارٹر میں رہنے کی طرف ہے۔ ماہرہ جو کہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، وہی جانتی تھی ماں باپ کے بعد وہ کیسے اپنے اجنبی لوگوں کے درمیان رہ رہی ہے۔ کچھ ہی ماہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ گزر چکے تھے۔ ترکی سے پاکستان کا یہ سفر اس کے ماں باپ کی آخری خواہش نہ ہوتا تو وہ کبھی یہاں نہ آتی۔ ان کے گزرنے سے کچھ ہی دن پہلے وہ سب یہاں نکاح کرنے آ رہے تھے۔ ماہرہ بھی اسی دھوکے اور مضبوط پناہ کی تلاش میں سب چھوڑ چھاڑ کر آ تو گئی تھی، مگر وہ شدید پچھتاوے کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی اس کی ممانی اسے بے حد ناپسند کرتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا، ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، تو ماہرہ اور ممانی کا بھی یہی حال تھا۔ انہیں ماہرہ کے بدلے ہیئر سٹائلز، کپڑے، فیشن زہر لگتے تو ماہرہ کو ان کی بلا وجہ کی تنقید۔ وہ اکثر چڑ جاتی اور شہری ان دونوں کے درمیان بلا وجہ حرکان ہوتا رہتا۔ تمہاری جگہ یہاں ہے اس دل میں۔ شہریار نے اپنا ہاتھ آئین اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ پائل اس کے سر پر مارتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو کچھ کھاتے ہیں، بھوک تمہیں بالکل پاگل بنا دیتی ہے، وہ بولتی ہوئی تیزی سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ شہریار بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے دل میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتا، بلکہ وہ ظالم حسینہ تو شاید لفظ محبت سے ہی ناواقف تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا اس کے پیچھے چل دیا۔ شاید اس کے پیچھے چلنا ہی اس کا نصیب تھا۔ تم آج پھر سے لیٹ ہو؟ ڈنر کی ٹیبل پر بیٹھی وہ ماہرہ سے کڑے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر کھانے کا جائزہ لینے لگی۔ پھر سے بھنڈی بنا لی؟ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو بنائی تھی، وہ ان کے سوال کے جواب میں منہ بنا کر بولی۔ تمہارے باپ کی کھیت سے نہیں اتار کر بناتے، اور جو کھانا ہو خود بنا لیا کرو، نہ ہی ہم تمہارے نوکر ہیں اور نہ ہی تمہارا باپ یہاں تمہارے لیے نوکر چھوڑ کر گیا ہے، وہ تیز لہجے میں بولتی۔ ماہرہ کا دل جلا گئی۔ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر جاتے شہریار کا ہاتھ ماہرہ نے تھام کر روکا، جبکہ وہ مختصر نصیحت سے تھی۔ چلو کچھ بنا کر مزے کا کھاتے ہیں، وہ ایک ہی جملے میں سارے حساب کتاب چکا کر ہاتھ جھاڑتی مسکراتی اٹھی۔ چلو، شہری نے سکون کا سانس لیتے کہا۔ ماہرہ کے ہاتھ میں شہری کا بازو اور شہری کا اس کے لیے کچن میں جانا نفیسہ کا دل کا سکون مزید برباد کر گیا۔ میں اسے یہاں سے نکال کر دم لوں گی، وہ بولی تو پاس بیٹھی بھی لہج اٹھی۔
मम्मा भाई माही आप ही को बहुत चाहते हैं, ऐसा मत करें प्लीज। सनम आप ही को बहुत अच्छा हम सफर मिलेगा, मगर भाई से इनकी खुशी मत छीने। और मायरा आप ही का हमारे सिवा कोई नहीं है। इन्हें माँ बाप के ताने मत दिया करें, अल्लाह ताला मेरे आगे आपके ये लफ्ज ना ले आए। मुझे खौफ आता है जब वो आंसू पी जाती हैं। तुम्हारा इस बात से कोई तलक नहीं, और किसी बहू बनाने से इनकार करने या करने से अल्लाह नाराज नहीं होता। मैं अपनी बहन को ज़बान दे चुकी हूँ, अगर शहरी का रिश्ता सनम से ना हुआ तो तुम भी इस घर में नहीं जा पाओगी। अपनी खाला की शर्त याद रखो, अपने लिए गड़े मत खोदो, और खा चुकी तो उठकर किचन में चलो, देखो वो उसे क्या पट्टियां पढ़ा रही है। पता नहीं इतने सालों बाद ये मुसीबत यहाँ कैसे आ गई, जाने क्या गुल खिलाए होंगे जो बाबा मर गए। वो अकड़ कर बोली। ज़ारा आह भरते उठकर बर्तन समेटने लगी। वो अपनी माँ को समझाने से कहा थी कि जो लोग रिश्ते सौदेबाजी करते हैं वो रिश्ते निभाना नहीं जानते। अस्पताल के कॉरिडोर में इस वक्त खामोशी का राज था। आज उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, और आज ही उसके माँ बाप, शौहर और बेहतरीन दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था। आज उस नन्ही जान का सौगात करने वाला कोई ना था। माँ सदमे से नढाल थी तो बाप और दादी दादा की दफीन इसकी माँ के बिना ही हो चुकी थी। बच्चा रो रो कर हलकान हो रहा था। नर्स ने आकर उसे उठाया। भूख से मचलते रे करते बच्चे को देखकर उसने बेसुध पड़ी माँ को तरस की निगाहों से देखा। ये बच्चा बहुत मनूस है। एकदम उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी। नर्स पलटी तो एक दरमियानी उम्र की औरत वहां खड़ी थी। इस औरत की आवाज सुनती उस बच्ची की माँ ने भी आंखें खोली। मम्मानी जान, वो सिसकी। इसके पास अब एक सिर्फ यही रिश्ता बचा था, बाकी सब तो वो खो चुकी थी। खबरदार आवारा मनूस लड़की, वो चिल्लाई थी। मायरा की सांस पहली बार इनके डर से अटकी थी। क्लास खत्म होने में चंद ही मिनट बाकी थे। वो जल्दी हाथ चलाकर अपना लेक्चर नोट कर रही थी। इसके अलावा 2-3 और स्टूडेंट लेक्चर ध्यान से सुनकर कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को नोट कर रहे थे। कुछ शरियार की तरह जमाइयाँ ले रहे थे तो कुछ आंखें खुली आंखों से सो चुके थे। मिस फातिमा ने लेक्चर में यही होता था जिसे बोर वो देखने में खुद थी, इतनी ही इनका लेक्चर होता था। माही शरियाल झुककर होले से बोला। तभी एक चाक हवा से उड़ता सीधा शरियाल की पेशानी पर लगा। तुम्हें लगा तो नहीं? सनम ने इशारे से पूछा, जबकि मायरा हल्का सा मुस्कुराकर अपने काम में मुश्किल रही। उसने पलटकर पिछली नेश्त की तरफ देखा भी ना था। जब भी लेक्चर खत्म हुआ, क्लास में उधम शोर शुरू हुआ। चंद मिनट पहले जहाँ मौत सी खामोशी थी, अब वहाँ शादी का समा लग रहा था। शहरी के बच्चे, मसला क्या है तुम्हारा? ना खुद पढ़ते हो ना पढ़ने देते हो। वो मसमूई गुस्से से पलटी, मगर इसकी खफा भूरी आंखें और सुर्ख पेशानी देखकर चुप हो गई। इससे पहले मायरा कुछ कहकर हाथ में पकड़ टिश्यू आगे करती, सनम अपना खुशबूदार टिश्यू इसकी पेशानी पर रख चुकी थी। मायरा का हवा में जाता हाथ वापस आ गया। तभी तला ने पास आकर बताया, बाहर कोई सनम को बुला रहा है। कौन बुला रहा है? तुम्हारी बहन को बुला रहा है, और तुम्हें पता भी नहीं। शरियाल ने मुदाखलत की। इसकी मुदाखलत मायरा की पेशानी पर तफक्कर की लकीरें डाल गई। खामोशी से क्लास से बाहर निकल गई। उसे बाहर निकलते सिर्फ शरियाल ने देखा, और किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की थी। वो अपनी धुन में तेज तेज चल रही थी जब किसी से जोर से टकराई। ओ आई एम सॉरी मैडम, इट्स ओके। अपनी कांच से झील जैसी सब्ज आंखें आंसू भरे वो अपनी किताबें, फोन, हेड फ्री सब उठाते दोबारा चलने लगी। आई एम सॉरी, अगर आपको ज्यादा जोर से लगी है तो। वो लड़का इन नीली झील जैसी शफाफ आंखों में आंसू देखकर इसके पीछे गया। शट अप एंड गेट लॉस्ट। मायरा की आवाज काफी ऊंची थी। इससे पहले वो अपनी हैरत का इजहार करता मायरा को शरियाल और सनम की आवाज सुनाई दी। भाई आप, माय गॉड, इतना बड़ा सरप्राइज। तला बदतमीज, बताया नहीं भाईजान आए हैं। सनम उस लड़की की तरफ लपक कर बड़ी और वल्गराना अंदाज में गले लगी, जिस पर चंद सेकंड पहले मायरा चलाई थी। मायरा चुपचाप वहां से हट गई और वो अपने आखिरी लफ्जों पर शर्मिंदा थी। अगर जब ममानी जान को पता लग गया वो क्या सोचेगी, और बहुत सी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। क्यारियों में छुपने पर खुश घास
तनके से खेलते वो इस कदर अपनी सोचों में गुम थी कि उसे पता ही ना चला कब शरियाल इसके पास आकर बैठा और कब उसने अपना नाम घास पर लिखते देखा। वो जिस तरह आया था इसी तरह वापस पलट गया। वो ये राज उल्फत इसकी मुकम्मल खुशी से मायरा से ही सुनना चाहता था। वो इसके दबे जज्बातों से पर्दा उठाकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, मगर वो जान चुका था मोहब्बत के इस सफ़र में वो अब तन्हा नहीं है। खुशी सी खुशी थी, वो इससे समेटी नहीं जा रही थी। वो छत पर चक्कर लगा रही थी जब ममानी की आवाज़ वो हेडफ्रीन के वॉल्यूम के बासे सुन ना पाई थी। एक तो इस लड़की से मैं तंग हूँ, ना इसके कान काम करते हैं ना दिमाग। घर में मेहमान आए हैं और उसे ये तक नहीं मालूम कि कोई काम भी करवाना है। वो मुतफिक होकर बोली, मैं उसे बुलाने जाता हूँ। शहरयार ने कहा, रहने दो, उसे मालूम हो चुका होगा कि कोई काम है, तब भी वो नहीं सुन रही। वैसे भी मैं नहीं चाहती वो इनके सामने जाए। नया रिश्ता हुआ है तुम्हारी बहन का, ऊपर से इस लड़की की लापरवाह खूबसूरती। आखिरी लफ्ज वो मुंह में बड़बड़ाई, मगर फिर भी शहरयार ने सुन लिया। माँ के मुंह से इसके हुस्न का तारीफ सुनकर वो धीमा सा मुस्कुराया। बेफिक्र रहे, इसके हुस्न का असर खाला पर नहीं होगा, वो 1 साल से उसे देख रही है। शहरयार ने तसल्ली दी। माँ उसे सिर्फ देख कर रह गई जिसे कहना चाह रही हो। इसका हुस्न अब ऐसा भी नहीं कि देख कर इसका अनदेखा कर दिया जाए। वो अपनी बहन की नहीं, अपने काबिल भांजी की फिक्र में थी, जिसने आज पहली बार उसे देखना था। मायरा कहाँ है? ज़ारा ने पूछा तो नफीसा ने बुरा सा मुंह बनाकर छत की तरफ इशारा किया। तुम्हें क्या काम है इस वक्त? वो सनम आपी और सब इसका पूछ रहे हैं। वो कह ना पाई, तला उसे पुकार रहा था भी तो इसका दोस्त और क्लास फेलो, मगर मायरा से बिल्कुल सनम जैसी मोहब्बत करता था। इसी तरह उसे छेड़ता और तंग करता, इसी तरह इसका ख्याल करता। मगर ये बातें ममानी को कौन समझाता, इसीलिए वो बात बदल गई। तुम उसे फ़ोन करो। वो जाने क्यों कह गई, लाख बहन सही मगर बेटी की ससुराल थी, कैसे मना कर देती। उफ आपी, आपने हेड फ्री लगाई है, इतनी आवाज़ें दी, नंबर बंद था, मुझे यहाँ आना पड़ा। ज़ारा हाँफते बोली। इससे कबल वो खुद इसके कान से हेड फ्री निकाल चुकी थी। मेरी सिम शायद हिल गई है, पता नहीं चला। वो लेक्चर सुन रही थी। लेक्चर जरा हैरान हुई। हाँ, मैंने सुबह रिकॉर्ड कर लिया था, इसकी रिकॉर्डिंग सेव थी। लिखते वक्त ध्यान नहीं रहता, कोई पॉइंट्स मिस हो जाता है, इसीलिए अब सुन रही हूँ। माही ने तफसील से बताया तो वो समझी। तुम क्यों मुझे ढूंढ रही थी? माही के पूछने पर वो ज़ारा शर्मा कर बोली, वो खाला आई है, सनम और तला भी है। माही के पूछने पर उसने सर हिलाते बताया, आज तला के बड़े भाई का काशान आए हैं अमेरिका से, तो वही सबसे मिलना चाहते थे। मामा और सब आपको बुला रहे हैं। मुझे मिलना चाहते हैं या मेरी सुबह वाली बदतमीजी बताने आए हैं हूँ, जैसे मैं इस खानदान को जानती नहीं। मायरा हल्का सा तंज खुद पर किया, जो ज़ारा ने नहीं सुना। वो चुपचाप इसके साथ चल दी। अस्सलाम वालेकुम। डाइनिंग रूम में इस वक्त सब जमा थे जब उसने बिना किसी तरफ देखते मुश्तका लठ मार सलाम किया। वो चाय की ट्राय तकरीबन फेंके उठी। इसकी बला से कोई इसकी शिकायत करे या ना करे, मुमानी से डरती नहीं थी। भला जो वो डर जाती, एक हल्का सी टकराव ही तो था और 2-4 गालियां, बस। इसने कौन सा इनके भांजी को गोली मार दी थी। उसे सिर्फ देखना है या पीना भी है? शेरी ने घूर कर कहा, दिल चाहे तो पी लेना, वरना नहा लेना। वो जैसे कंधे उचकाकर बोली, और उसे परवाह ही कब थी कोई उसकी बनी चाय पिए या नहाए। सर्व नहीं करेंगी? मर्दाना सुनी सी आवाज पर मायरा ने पलकें उठाकर बोलने वाले को देखा। सुबह वाला वाक्य चंद से आंखों के नजरों के सामने घूम गया, क्योंकि सामने वही हस्ती थी जिसके साथ यूनिवर्सिटी में वो टकराई थी, यानी काशान साहब। अच्छे से नहा धोकर तशरीफ फरमा थे, टांग पर टांग रखे, बिल्कुल सामने किसी शादी जज की तरह, यानी कि जज होगा अपने घर का।
کون سا مائرہ نے اس کے پیسے دینے تھے؟ تو آخر تو کیسی ہے آپ مس مائرہ؟ کندھے اچکا کر بولی، سے پرواہ ہی کب تھی، کوئی اس کی بنائی چائے پیے یا نہائے، صرف نہیں کریں گی مردانہ سنی سنی سی آواز پر مائرہ نے پلکیں اٹھا کر بولنے والے کو دیکھا۔ صبح والا واقعہ چھن سے نظر کے سامنے گھوم گیا، کیونکہ سامنے وہی ہستی تھی جس کے ساتھ یونیورسٹی میں وہ ٹکرائی تھی، یعنی کاشان صاحب اچھے سے نہا دھو کر تشریف فرما تھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، بالکل سامنے عین کسی جج کی طرح، یعنی کہ ہوں جج ہوگا اپنے گھر کا۔ کون سا مائرہ نے اس کے پیسے دینے تھے؟ تو کیسی ہیں آپ مس مائرہ؟ مائرہ کو لگا وہ اس کی بےعزتی کر رہا ہے۔ نظر کام نہیں کرتی جو مجھے پوچھ رہے ہو؟ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، اندھا کہیں کا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی، مگر اس کے سامنے صرف سر ہلا گئی۔ گھر والوں کا لحاظ بھی تو تھا۔ مجھے چائے نہیں کافی پسند ہے، آپ کو زحمت نہ ہو کافی بنا لائیں۔ اگر سامنے والا زارا کا جیٹھ نہ ہوتا، لازمی ہوتا کہ مائرہ اس کے ہاتھ میں موجود باقی کی چائے وہ اس کے منہ پر ڈال دیتی ہوں، یعنی کہ نوکر سمجھا ہوا ہے وہ، بھلا نوکرانی ہے۔ جاؤ کافی بنا لاؤ بیٹا۔ شہریار کی ماں کی جھوٹی مٹھاس سنتے وہ منہ بناتے اٹھی۔ جی بہتر۔ اتنا بول کر وہ کچن کی طرف چل دی۔ مجھے بلیک کافی پسند ہے، وہیں بنائیے گا اور چینی مت ڈالیے گا۔ کاشان ہلکا سا مسکرایا۔ اسے اس نازک کانچ سی گڑیا کے بدلتے چہرے کے سب رنگ بہت اپنے اپنے سے لگ رہے تھے۔ زہر ڈال کر نہ بنا دوں، ایک ہی دفعہ پی کر مرو، اپنی ملازمت سمجھا ہے؟ زارا کے جیٹھ نہ ہوتے تو منہ پر مارتی، وہ دل ہی دل میں بولی، اور سب سے نظر بچا کر کاشان کو گھورتے اٹھی۔ وہ کافی کے لیے پانی گرم کر رہی تھی جب شہریار اس کے پیچھے چلا آیا۔ اسے جانے کیوں اس کے موڈ کی فکر ہوئی۔ تمہیں کاشان بھائی کا بے تلفی سے کافی مانگنا برا لگا؟ وہ ایسی ہی ہیں، بے طرف کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، مگر دل کے بہت اچھے ہیں۔ شہریار کے واضح لہجے پر اس نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہی۔ میرا کیا قصور ہے یار، اگر ان کو نہیں معلوم تمہیں کافی بنانا برا لگتا ہے؟ مجھے انہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ اللہ کی امان یار، ایسا بولو۔ شہری نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی۔ ایک لمحے میں ہی وہ اپنی انگلی جلا کر سرخ کر بیٹھی، ساتھ ہی بلی جیسی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ دیکھ کر نہیں کام کر سکتی؟ شہریار نے ڈانٹتے انگلی پکڑ کر تیزی سے پانی کے نیچے کی۔ او آپ ہاتھ جلا بیٹھی ہیں، جب بھی کہوں کافی نہیں بنی میری۔ کاشان کی آواز پر دونوں پلٹے۔ وہ رہی ہے نوش فرمائے، وہ لہٰذا کیے بنا بولی۔ شہریار نے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا تاکہ وہ لہٰذا شرم حیا جیسی کسی چیز سے کام لے سکے۔ تم کمینے، تم نے مجھے پاؤں مارا، میں تمہارا قتل بھی کر دوں تو کم ہوگا۔ صبح میں نے مینیکیور پیڈیکیور کیا ہے، وہ شہریار کے بال پکڑ کر بولی۔ کاشان اس کی بچکانہ حرکت سے مسکرایا۔ ارے مس بلی، میرے کزن کے بال چھوڑ دیں۔ کاشان بے وجہ ان کی جھڑپ میں بولا، آپ کی وجہ سے ہوا، اصولی طور پر اس کے حقدار آپ ہیں۔ وہ غصے سے کہتی کاشان کی طرف بڑھی، جو اس کے ارادے سمجھتے فوراً کچن سے رفو چکر ہوا۔ بڑا آیا ولایتی بابو، بتا دینا اسے میری اپنی انٹرنیشنلی امریکہ کی ہے، اتنا کہیں ڈیسنٹ رہتا ہوگا اپنے گھر، ہمارے گھر آئے تو تمیز سے رہے۔ دوبارہ کافی نہیں بناؤں گی، زہر گھول کر محلول بنا دوں گی۔ وہ بڑا منہ بنا کر کہتی، پھوں پھوں کرتی اپنے کوارٹر کی طرف چل دی۔ اس کا اب ان سب میں بیٹھ کر مزید مہمان نوازی کرنے کا کوئی منہ نہیں تھا۔ شہریار ٹھنڈی آنکھ بھر کر رہ گیا۔ بہت ہی بد مزاج لڑکی ہے۔ نفیسہ سے رہا نہ گیا تو منہ بھر کر کہہ دیا۔ کون؟ اس کی بہن جیسے حیران ہوئی۔ یہ چوہیا، کیا نام ہے اس کا؟ مائرہ، ہر وقت موڈ میں رہتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بہن کو بدگمان دیکھ کر آج پوچھ ہی بیٹھی۔ ہمیشہ سے مائرہ کی بد تعریفیں سن کر آج جانے کیوں پوچھ بیٹھی۔ اسے بالکل نہیں معلوم کسی مہمان کے پاس بیٹھنا ہے، بے حد گھمنڈی ہے، جانے کس بات کا غرور ہے، کون سی اربوں کی جائیدادوں کی مالک ہے، جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں، وارثہ کے نام پر ایک گھر تھا، اسے بیچ کر یونیورسٹی کی فیس بھر دی، باقی جو بچا بینک میں رکھوا دیا۔ ہم کون تھا اس کے پیسے کے بھوکے تھے؟ میں تو جیسے مری جا رہی تھی۔ مجھے لگا اس کی فیس وغیرہ کا خرچہ مرزا بھائی کے ذمہ ہے۔ وہ جیسے ساری بات سن کر حیران ہوئی۔
فراز کے پاس اپنے بچے موجود ہیں، وہ ان کا کریں یا اس کا، مگر نفیسہ وہ پیسے اس کی شادی میں کام آ سکتے تھے، پڑھائی پر اس کی اتنی رقم نہیں لگی ہوگی۔ شہری بتا رہا تھا وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے۔ بہن کی بات پر وہ ذرا گڑبڑائی۔ ہاں، وہ فنڈ اور کتابوں کا خرچہ اور جانے 100 بکھیڑے مائیگریشن وغیرہ، مجھے تو علم نہیں کہاں کہاں خرچ ہوئے، فراز کو ہی پتہ ہے، سارا حساب ان کے پاس ہے۔ تم چائے کے ساتھ کچھ لو نا، باقی باتیں میں کن باتوں میں لگی ہو؟ کچھ کھا ہی نہیں رہی؟ نہیں، بس میں لے چکی ہوں، ڈنر ہم کر چکے تھے، بس ذرا سوچا زارا سے مل لوں، اس بہانے سب لوگ کاشان سے بھی مل لیں گے۔ ہاں، اچھا کیا جو آ گئی، کاشان تو صبح کا آیا ہے، ملنے ہی نہ آیا، تھک چکا تھا۔ ملنے جلنے والے بہت آ رہے تھے اور سفر بھی بہت لمبا کیا ہے میرے بچے نے۔ وہ پیار بھری نگاہ کاشان پر ڈال کر بولی۔ نفیسہ نے صد آہ بھری، کیا تھا جو اس کی بہن طلحہ کی جگہ کاشان کے لیے زارا مانگ لیتی؟ کتنا خوب اور نوجوان تھا، اتنی بڑی فرم کے اکیلے سنبھال رہا تھا۔ حق ہاں، وہ جانے کون سی غلیظ سوچوں میں گم تھی جب سب جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سب کے جانے کے بعد وہ اور زارا برتن سمیٹنے لگی۔ میں تو بہت تھک گئی ہوں۔ نفیسہ کی بات سن کر شہری ہنسا۔ اچھا، ابھی چائے پلا کر تھک چکی ہے، اور وہ جو سب کو کھانے کی دعوت دی ہے وہ بھی عین اتوار کے دن، جو کہ 2 دن بعد ہے۔ شہری نے ڈرایا تو وہ گڑبڑائی۔ تو کیا ہوا، 2 دن بعد ہی ہے، تم ابھی سے یاد کر کے مت تھکاوٹ کا احساس دلواؤ۔ ماں کی کام چوری پر وہ کھل کر ہنسا۔ ممکن تھا وہ مجھے چھوڑ جاتا، مگر عین موت کو گلے لگا کر اس نے وفا کی حدیں بڑھا دی۔ وہ اپنے شوہر کی قبر پر کھڑی فاتحہ پڑھ رہی تھی، آنکھوں سے سیل چلتے دریا کی مانند رواں تھا۔ پاس کھڑا مرد خود کو اس لمحے بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ گردن گھما کر اس نے ایک نظر قبرستان کے باہر کھڑی گاڑی کی طرف دیکھا، جہاں چھوٹا سا نہایت خوبصورت بچہ سو رہا ہے، جو یہ جانتا تک نہ تھا اس کی ماں اس وقت اس کے باپ سے ملنے آئی ہے۔ وہ جانتا بھی تو کیسے، وہ نادان تھا، گود کا کھلونا تھا، معصوم فرشتہ تھا، مگر کون بتائے اسے، کون بتائے؟ وہ تو یتیم ہو چکا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز پر وہ مرد لب بھیجے اس لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر بے حد غصے سے اس کی کوہنی پکڑ کر قبرستان سے باہر لایا۔ 3 گھنٹے سے وہ بھوکا ہے، 3 گھنٹے سے دعا مانگ رہی ہو۔ زندہ لوگوں کی پرواہ کرنا سیکھو مائرہ بی بی، مرے ہوئے لوگوں کے لیے زندہ لوگوں کو رلایا اور تڑپایا نہیں کرتے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی اہمیت زندہ لوگوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم زندہ لوگوں کی اہمیت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ماہی، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز ہم کھو دیتے ہیں تو اس کی یادیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں۔ وہ بول کر تھک چکا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنی اپنی سیاہ ڈھلتی چادر سے انجان روتے بچے میں اس کے باپ کی جھلک دیکھ رہی تھی۔ یکدم وہ ورانہ انداز میں اس کی طرف لپکی، بے تحاشا بچے کو چومنے وہ دیوانگی مزید دیوانی سی ہوتی گئی۔ ہوا سے اڑتے بالوں کو مزید آزاد کرتے شہری نے اس کے بالوں سے کیچر اتارا۔ ماہی، اتنا رومانٹک اور خوبصورت موسم ہے اور تم یہاں لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی ہو، تم سچ میں اتنی بور ہو یا یہاں آ کر ہوئی ہو؟ اچھی خاصی ہوا آ رہی ہے کھڑکی سے۔ شہری اب اور کیسے انجوائے کرتے ہیں اس موسم کو، وہ ناک چڑھا کر بولتی۔ اسے کسی ریاست کی شہزادی لگی، اس کی یہی ادائیں تو سامنے والے کو زیر باغ کر جاتی تھی۔ نہ، تم ایسے نہیں مانو گی، کہتے ساتھ ہی وہ اس کی نوٹس اٹھا کر باہر کی سمت بھاگا۔ یا خدا، کہاں پھنسا دیا ہے، یہاں کوئی بھی پڑھائی کو سیریس کیوں نہیں لیتا؟ وہ جیسے تنگ آ کر بولی تھی۔ وہ دونوں بھیگ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو نفیس بیگم کی چیخ جاری تھی۔ وہ جو بہت دنوں بعد ماں باپ کا غم بھلائے کھل کر مسکرائی تھی، اپنے آنسو نہ چھپا سکی اور الٹے قدم سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگی۔ اندر جاتے سب دروازے اس نے کسی کبھر کی مانند بند کر دیے۔ اتنا بڑا الزام! یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میں نے کب ایسا چاہا تھا؟ مجھے کیا علم تھا کاشان رشتہ بھیج دے گا اور ممانی کو اتنا برا لگے گا؟ میں نے کب سے اسے اس نظر سے دیکھا تھا؟ مجھے علم ہوتا تو شہری کے ساتھ بھیگتی ہی کب۔
کب میں اس گھر میں جاتی ہی نہ، بلکہ اس سے ٹکرائی ہی کیوں میں یہاں آتی ہی نہ، کیوں میں یہاں آئی؟ سب دیکھنے کو، یا اللہ تو مجھے اس الزام سے بچا۔ وہ خود پر الزام لگاتی چلی گئی، یکدم کوئی فیصلہ کرتے وہ اٹھی، بس بہت ہوا، آج یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کاشان بھائی کا رشتہ اور ماہی کے لیے آپ کو سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ بے یقینی سے بولا۔ زارا نے اسے ٹاول لا کر دیا، وہ ٹاول سے بال خشک کرتے پاؤں سے جوتے الگ کرنے لگا۔ مجھ پر یقین نہیں تو اپنی بہن سے پوچھ لو، فون پر کہا ہے کل وہ رسم کرنا چاہتی ہیں کاشان اور مائرہ کی، اس کے لیے انہوں نے تمہارے باپ سے اجازت بھی لے لی ہے۔ توبہ توبہ، 2 دن ہوئے انہیں آئے کاشان کو، اور اس لڑکی نے اسے اپنے جال میں پھانس بھی لیا۔ وہ لڑکا تو کل کا آیا، اسے کیا معلوم اس کے لچھن، پہلے میرے بیٹے پر ڈوڑے ڈالے اور اب بیٹی کے جیٹ پر۔ ہائے، میں تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ ہی رہی۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی جیسے جس کا رونے کا خزانہ لٹ گیا ہو، جیسے کارون کا خزانہ لٹ گیا ہو۔ ہائے آپا بیگم کو میری بیٹی کی بار وہ تلا ہی ملا تھا، اور اس منحوس شکل والی کے لیے کاشان جیسا شہزادہ۔ آئے ہائے، میں کہتی ہوں مر ہی جائے، منحوس لڑکی، شکل ہی منحوسوں والی ہے۔ پیدا ہوئی تو ماں بیمار ہو گئی اور کوئی بچہ پیدا نہ کر پائی، پھر شادی کا سوچا تو بیچاری میاں سمیت ہی مر کھپ گئی۔ یہی مر کھپ جاتی جا کر ہمارے سر ناچنے کو چھوڑ دی۔ ارے میں کہہ دیتی ہوں یہ رشتہ نہیں ہوگا، ورنہ سب لوگ میرا ہارٹ اٹیک والا منہ دیکھو گے۔ ہائے میں مر گئی، پڑ گیا مجھے دل کا دورہ، ہائے مجھے بچا لو، مجھے برین ہیمریج ہو گیا ہے۔ نفیسہ جانے کیا کیا کہتی رہی، جبکہ شہری اور زارا کب کے جا چکے تھے۔ وہ بڑا ترنگ میں گنگناتے نہا دھو کر کافی کا مگ پکڑے آیا۔ میں تمہیں اس کی چالاکیاں بتا رہی تھی، تم دونوں بہن بھائی غائب ہو گئے، میری کوئی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے اصلی اٹیک آ سکتا تھا۔ وہ غصے میں پھنکاری، میرے کپڑے گیلے تھے، ماں اور زارا میرے لیے کافی بنانے گئی تھی، اس نے اور میں نے سب سنا جو بھی آپ نے کہا، بلکہ باہر سے گزرتے لوگوں نے بھی سنا ہوگا، جو دوسرے شہر یا دوسرے ملک رہتے ہیں تو کیا رہنے والوں نے بھی سنا ہوگا۔ آپ کافی اونچا بولتی ہیں، بکواس بند کرو اور جو میں نے کہا ہے اس کا حل بتاؤ۔ صاف بات ہے ماں، ان کو کہہ دیں ماہی صرف شریال مرزا کی ہے، بچپن سے جب ایک بات طے کی جا چکی ہے تو بحث کیسی؟ ان لوگوں کو نہیں علم تو بتا دیں۔ اور رہی بات ماہی کی، تو اس نے ٹھیک سے کاشان بھائی سے کبھی بات بھی نہیں کی، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بات میں اس کا قصور ہو۔ وہ تو جانتی بھی نہ ہوگی اگر آپ اسے نہ بتاتی۔ وہ ایسے ریلیکس تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے سب ٹھیک ہو، مگر کیا سب ٹھیک تھا یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ میں مر جاؤں گی یا تمہیں مار دوں گی، مگر اسے بہو نہیں بناؤں گی۔ وہ منحوس ہے، جس کی زندگی میں جاتی ہے اس کی تباہی اتر جاتی ہے۔ وہ چیخی تھی، اگر وہ واقعی منحوس ہے تو میں اس پہ یہ زندگی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ بیٹی کی بات سنتی نفیسہ سے پیروں تلے زمین کھسک گئی، آسمان پھٹ کر گرنا کسے کہتے ہیں اسے اب اندازہ ہوا تھا۔ کوئی تم سے ہے پریشان، ذرا دیکھ تو لو، ایسے ہوتے ہیں مسلمان، ذرا دیکھ تو لو، عزت نفس کو لوگوں کی کچل ڈالا ہے اور بنے بیٹھے ہو انجان، ذرا دیکھ تو لو، کتنی ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے، مت کرو ایسا میری جان، ذرا دیکھ تو لو، اب تو اپنے بھی حقارت پر اتر آئے ہیں، چاہتوں کا ہے یہ بحران، ذرا دیکھ تو لو، تم تو بھیجا ہے محبت کے لیے دھرتی پر اور تم ہو گئے حیوان، ذرا دیکھ تو لو، درد لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے چہرے، تم تو ہو صاحب دیوان، ذرا دیکھ تو لو۔ وہ کسی کام سے رپورٹ آیا تھا، اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی پیپرز میں کوئی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ تو حل ہو چکا تھا۔ وہ واپس جا رہا تھا جب گندے مبلے بھیگے کپڑوں میں وہ اپنا ہینڈ کیری گھسیٹتے اندر داخل ہو رہی تھی، بلی جیسی آنکھیں رو رو کر، سرخ متوازن
ہونے سے اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی. سر کے بال ایک کاندھے پر ڈالے گئے تھے جو کہ بھیگے ہوئے تھے. یوں لگتا تھا وہ بہت جلد بازی میں ہے. میں غلط نہیں ہوں تو آپ شریال کی کزن مائرا ہے نا؟ وہ کچھ بھاپ کر تیزی سے آگے بڑھ کر پوچھنے لگا. سارے فساد کی جڑ کو سامنے دیکھتے وہ جیسے ٹوٹ پڑی. ایک ہی لمحہ کافی تھا کہ اگلے لمحے زناٹے دار تھپڑ کاشان کے خوبصورت گال پر نشان چھوڑ گیا تھا. ہوا یوں ہوائیں رکی جیسے کوئی فلمی سین ہو. ہیرو ہیروئن کھڑے ہیں. لوگ رک کر دیکھنے لگے. چہمگیاں کرنے لگے. مگر اسے کیا تھا؟ اسے تو آگ لگی تھی. عزت پر بات بنی تھی. تماشا تو کاشان کا بنا تھا. وہ ہنک پن سے چاروں اور دیکھنے لگا. بہت خوشی محسوس ہوئی ہوگی مجھ پر الزام لگا کر. مجھے آپ زہر لگتے ہیں. آپ کی خالہ کو میں زہر لگتی ہوں؟ کس بنا پر رشتہ بھیجا ہے؟ کیا سوچا تھا؟ ماہی بیچاری اکیلی ہے اس دنیا میں. مجھ جیسا ہینڈسم کا رشتہ لے کر خوش ہوگی. تماشا بن گیا میرا. دیکھیں میں آپ کی ہینڈسم والی بات پر مکمل ایگری کرتا ہوں مگر بیچاری والی بات جھوٹ ہے. میں آپ کو نہایت بدتمیز اور جنگلی بلی سمجھتا ہوں. حالانکہ مجھے ایسی بدتمیز لڑکی پر کرش ہوگا یہ میں نے نہیں سوچا تھا. کاشان کی بات سنتے وہ مزید آگے بڑھی. میرا خیال ہے آپ کی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے. آپ کا نام پکارا جا رہا ہے. خیریت سے جائیں اور پہنچ کر اطلاع ضرور دیں. وہ کالر جھاڑتا اس کے سامنے سے ہٹا اور کسی کاؤنٹر پر جا کر کال ملانے لگا. وہ غصے سے لال پیلی ہوتی اپنی فلائٹ کی طرف گئی. موسم خراب ہونے کی وجہ سے سبھی فلائٹیں روک دی گئی ہیں. میم آپ کو انتظار کرنا ہوگا جب تک موسم ٹھیک نہ ہو جائے. سامنے کھڑی ہوسٹس کی بات سنتے وہ پریشانی سے سر پکڑے بیٹھ گئی. مزید 4 گھنٹے کے انتظار کے بعد بھی فلائٹ چلنے کا کوئی امکان نہیں تھا. رات گہری ہو چکی تھی. مجھے گھر چلنا چاہیے. پاس بیٹھے لڑکوں کے ہجوم اور ان کے بے ہنگم کہکے سن کر اس نے جیسے فیصلہ کیا. مگر وہ لوگ بھی اس کے پیچھے جانے لگے. وہ آہستہ سے تیز قدموں سے بھاگنے لگی. بھاگتے بھاگتے وہ 2 جگہ پر گری. گھٹنوں سے خون نکلنے لگا. ہاتھ زخمی ہو کر چھل چکے تھے. کسی نے بے دردی سے اس کی چادر کھینچی. وہ چیخی. زخمی ہاتھ ظالم کی گرفت سے چھڑوانے لگی. اس کے ہاتھ پر کاٹ کر وہ آگے بڑھی پھر بھاگنے لگی. تیری تو گالی. ایک لڑکا گالی بکتے آگے بڑھا. جبھی پھر کسی گاڑی سے ٹکرائی. پلیز ہیلپ. وہ ہاتھ جوڑ کر بولی مگر گاڑی والا شاید بہت جلدی میں تھا. وہ اسے چھوڑ کر آگے چلا گیا. جبھی اس کے بال کسی کے ہاتھ میں آئے. ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے آدمی کے درمیان وہ گیند کی طرح تھی. وہ لوگ اسے چھیڑتے اور دوسری کی طرف اچھال دیتے. وہ چیختی رہی چلاتی رہی مگر اس سنسان راہوں میں کوئی اس کی مدد کو نہ آیا. یا اللہ میری مدد کر. زمین پر بے آبرو گری سسکی تھی. ایک لڑکے نے پھر سے اس کے بالوں سے اسے پکڑا اور دھکا دیا. اس بار وہ کسی کے سینے سے جا ٹکرائی. مگر جس فولادی سینے سے وہ ٹکرائی تھی اس کی گرفت اس کے گرد نرم تھی پناہ دینے والی. مگر وہ تڑپ کر الگ ہوئی. مگر کاشان کا چہرہ دیکھتے دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی. کاشان ہیلپ می پلیز ہیلپ می. وہ بچوں کی طرح روتی اس کی شرٹ کے کالر کو پکڑ کر بولی. اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے اپنے پیچھے کرتے کاشان نے اپنے سامنے کھڑے 4 تگڑے گنڈوں کو دیکھا جو بظاہر تو اچھے گھر کے معلوم ہوتے تھے مگر شاید ان کے خون میں کوئی ملاوٹ تھی یا تربیت کی کمی تھی. گاڑی میں بیٹھو جا کر. ہلکی سی آواز میں کہتے وہ ذرا پلٹا. ایک لڑکے نے پسٹل نکالی. مائرا کی چیخ نکلی. میں نے بولا گاڑی میں بیٹھو. وہ زور سے بولا. اس بار مائرا نے فوری عمل کیا. اسے واپس کرو وہ ہماری ہے. پسٹل والے نے غصے سے کہا. رکو مجھے مارنا مت. میں اسے بھیجتا ہوں میری طرف. بھائی آپ اسے لے جائیں. میرا کیا جاتا ہے. کاشان نے کہتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پلک جھپکتے چھلانگ لگا کر بیٹھتی گاڑی چلانا شروع کی. 2-3 فائر سن کر مائرا چیخی. بیک سائڈ پر بیٹھے وہ منہ چھپا کر روتی چلی گئی. کتنی بے وقوف ہو. میں اللہ تعالیٰ عزت کی چھت چھوڑ کر چلی تھی. میں کیسے بھول گئی. تنہا رہنا اس معاشرے میں کتنا بڑا امتحان ہے. ابھی تو سوچ کا آغاز تھا تو بے آبرو ہونے چلی تھی. اگر جو واقعی میں کچھ ہو جاتا. او خدا کیا وقت ہو رہا ہے. سب کو پتہ چل چکا ہوگا میں گھر نہیں ہوں. وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی. اترو. گھر کا دروازہ دیکھ کر وہ منموہ اور شرمندہ نظر سے کاشان کو دیکھنے لگی جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا. وہ آہستگی سے اتری. ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کاشان کو شکریہ بولے یا کہے گھر میں کسی کو نہ بتائے مگر اس سے پہلے ہی وہ گاڑی بھگا کر لے گیا.
وہ لب سیے خاموشی سے چور قدم رکھتی گھر میں گئی اور چپ چاپ سرورنٹ کوارٹر میں موجود اپنے کمرے میں داخل ہوئی. جتنا رو سکتی تھی روئی. پھر ایک دم اٹھتے ہی اس نے الماری سے اپنے لیے ایک سوٹ نکالا. شاور لے کر جا نماز بچھاتی اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے. زندگی میں پہلی بار اس نے نماز پڑھی تھی، یا شاید ہوش میں پہلی بار، یا شاید اسے یاد بھی نہ تھا اسے نماز آتی ہے. نماز ادا کر کے ابھی وہ دعا مانگ رہی تھی جب دستک دیتے ساتھ ہی زارا اندر داخل ہوئی. ماہی آپ ہی کھانا کھانے نہیں آئی؟ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں. ٹرے رکھتے وہ پاس ہی پڑے کاؤچ پر بیٹھ گئی. کھانے کی خوشبو نتھوں سے ٹکرائی تو بھوک کی شدت کا احساس ہوا. آج اسے گھر کی بنی سبزی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی. وہ کھانا اسی طرح کھا رہی تھی جیسے اس سے قبل کبھی کچھ نہ کھایا ہو. اور لا دوں؟ زارا نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا. تھینکس، وہ مائرا نے مشکور ہوتے کہا. آج اسے گھر اور گھر کے بنے کھانے کی اہمیت بہت اچھے سے ہو گئی تھی. میں بھائی کے لیے کافی بنانے جا رہی تھی، آپ لیں گی؟ زارا کے پوچھنے پر وہ منع نہ کر پائی. سارے دن کی ذہنی اور جسمانی تھکن کے باعث اس کا جسم بخار میں پھنک رہا تھا. کچھ ہاتھوں اور گھٹنوں پر لگی چوٹوں نے بار بار ٹھیسیں اٹھتی. کافی پی کر جانے کون کون سی گولیاں پیس کر لیتی. وہ مدہوش ہوتے بستر پر گری. اس کے بعد کوئی بری یاد اس کے آس پاس بھی نہ تھی. فرقت کے جو صدمے سہتے ہیں خاموش پریشان رہتے ہیں، سنتے ہیں نہ وہ کچھ کہتے ہیں، ایک آگ میں جلتے رہتے ہیں دن رات جو آہیں بھرتے ہیں. کیا تم بھی کسی پہ مرتے ہو؟ جو بات ہے سچ کیوں نہیں کہتے؟ ہم تم سے محبت کرتے ہیں. اقرار محبت وہ نہیں کرتے، انکار محبت ہم نہیں کرتے. یہ بات نرالی ہے یارو، ہم کیا وہ کیا کرتے ہیں. بے شک مجھ سے دور ہو تم، میں جانتا ہوں مجبور ہو تم. جب پیار کی گھنٹی بجتی ہے پھر پیار سے باتیں کرتے ہیں. یہ ہر روز تماشا ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے. ایک یاد تمہاری ایسی ہے ہم جس سے زندہ رہتے ہیں، کیوں دل میں چھپائے رکھتے ہو؟ سچ بات کہو کیوں ڈرتے ہو؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. تم ڈھونڈ پھرے ہو ارض و سما، تم کو نہ ملا ہے اس کا پتہ. آج تجھ کو دکھاؤں دیکھ ذرا، وہ دل میں ہمارے رہتے ہیں. فرقت میں تیری ہم مر ہی گئے، اتنی بھی خبر تم کو نہ ہوئی. تم خود ہی ذرا انصاف کرو، کیا پیار اسی کو کہتے ہیں؟ کیوں آنا جانا چھوڑ دیا؟ کیوں مکھڑا ہم سے موڑ لیا؟ کیوں عہد وفا کو توڑ دیا؟ کیا رسم وفا اس کو کہتے ہیں؟ جب کالی گھٹائیں اٹھتی ہیں، برسات کی راتیں ہوتی ہیں، جب سکھ کی نیند میں سوتے ہیں، ایک ہم ہی تڑپتے رہتے ہیں. مشتاق ذرا تو غور تو کر، کیا تجھ میں ہے خوبی، کیا ہے ہنر. یہ مخصوص کرم ہے ان کا جو سینے سے لگائے رکھتے ہیں. پورا دن گزر گیا تھا، کوئی بھی اسے دیکھنے نہ آیا. دعوت میں کون آیا کون گیا وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس نے نخوت سے بستر سے اٹھ گیا تھا. شہری کسی کام سے دوسرے شہر گیا تھا اور ممانی نے مائرا کو دعوت میں شرکت کرنا ضروری نہ سمجھا تھا. کچھ وہ کاشان سے نظر ملا کر مزید خود زمین میں نہیں جانا چاہتی تھی. وہ کل سے بار بار خود کو بولنا سمجھ کر آنسو بہاتی، حالانکہ وہ بہت بہادر تھی. یوں ہی آنکھوں کب اس کی نمی ہوتی تھی. ہلکی سی بوندا باری جاری تھی. تازہ ہوا کے احساس سے مائرا نے اٹھ کر کھڑکی کھولی جو لان کے پچھلے احاطے میں کھلتی تھی. اس نے ایک شہزادہ دیکھا، خدا کے حضور جھکا ایک عالیشان مرد، ایک نیک بخت ستارہ. سجدے سے ہو کر سر اٹھانے والے شہزادے کے لب خوف الہی سے کانپ رہے تھے، چہرہ سرخ مائلی ہو رہا تھا. مائرا نے اسے پھر سجدے میں جاتے دیکھا اور پھر اسے روتے سکتے. روح پرواہ مناظر تھا. آج سے قبل اس نے کسی کو ایسی نماز ادا کرتے نہ دیکھا تھا. وہ شکرانے خوف میں مطلبہ اللہ کے حضور جھکتا کبھی اٹھتا، دعا مانگ رہا تھا تو مائرا نے بلا اختیار اپنی جھولی اٹھائی. اے میرے رب، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، تیرے سامنے جھکی اس نیک مرد نے جو بھی تجھ سے مانگا ہے اپنے محبوب کے صدقے سے عطا کر. یا اللہ، یہ انسان اس قابل ہے کہ اس کی کوئی دعا اور آرزو رد نہ کی جائے. اے رب ذوالجلال، تیرا
تیری برگاہ میں کھڑے اس انسان پر رحم فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آمین سم یا رب العالمین۔ مائرہ نے دعا مانگی یہ سوچے بنا کہ عین اس کے سامنے کھڑے شہزادے نے اللہ سے اسی کو مانگا ہے، اور مائرہ نے اسی پر آمین بول کر حق کی مہر لگا دی تھی۔ وہ انجان تھی، ہوا کے جھونکوں سے آنکھیں کھلی، عین سامنے کاشان شہزادے کو پا کر گڑ گڑائی۔ وہ ہلکا سا کھنکارا، آمین۔ شہزادے نے ہولے سے کہا۔ وہ پلٹنے لگی، کھڑکی کو بند کرتے ذرا رکی۔ شہزادہ وہیں موجود تھا، ہوا سے اڑتے بالوں کی پرواہ کیے بنا وہ شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ کہیں سے دو ہنسوں کا جوڑا اڑتے آیا تھا، آ کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ ان کی محبت بھری سرگوشی دونوں نے سنی۔ یہ خاموشی کی زبان تھی، دل کی آواز تھی، اسے صرف چاہنے والے سن سکتے تھے۔ وہ چاہت میں ڈوبا تھا، اس نے سن لیا تھا۔ وہ دو کشتیوں کے مسافر تھی، وہ بحری ہی رہی۔ مانتے نہیں پر ترستے تم بھی ہو، جانا الگ بات کہ اپنی عزت چھپائے بیٹھے ہو۔ محبت کرتا ہوں تجھ سے، ہاں ترستا ہوں تیرے لیے، ڈرتا ہوں تیری تلخ کلامی سے، جانا اکیلا تڑپتا ہوں تیرے لیے۔ شرکت ہے میرے جذباتوں میں تیری، جانا ساغر، میرے شوق تجھ سے سارے متاثر ہو گئے۔ خاموشی کا عالم ہے، جانا کیا تمہیں معلم ہے میرے چارہ گھر، میرے امن زاد۔ دو ہنسوں کا جوڑا پیار بھری سرگوشی کر کے اڑ گیا۔ اسے تو اڑنے ہی تھا، پنکھوں والے کب کسی کا انتظار کرتے ہیں۔ مائرہ نے کھڑکی بند کی، خاموشی اب درمیان چیخنے لگی تھی۔ وہ ان چیخوں و پکار سے تنگ آ کر دوبارہ بستر پر ڈھک گئی۔ کتنا مشکل ہے اس شخص سے نظر ملانا، اللہ، شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ وہ چھت کو گھورتے ہوئے سوچ کے دائرے میں بنانے لگی۔ یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ شریال کا میسج پڑھ کر بھی وہ چپ چاپ لیٹی رہی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ ناراض ہو؟ 4-5 میسج ایک ساتھ مائرہ کے فون پر آئے۔ تم چلے جاؤ۔ 3 حرفی جواب نے شہریار کو رتی بھر بھی تسلی نہ دی۔ وہ اکیلی رہتی تھی، اسے اندر جانا مناسب نہیں لگا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوا، اسے اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ وہ پریشان تھا، اس نے کل سے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ کیا بارش کے بعد ہونے والی باتوں کا وہ زیادہ برا مان گئی تھی؟ مگر وہ کب برا مناتی تھی؟ وہ تو سینہ ٹھونک کر بدلہ لیتی تھی۔ اس کی یہ ادا اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھی۔ وہ یہی سوچتا رہا اسے کیا کرنا چاہیے۔ یکدم اس کے ذہن میں زارا کا نام آیا۔ اس نے زارا کے نمبر پر فون کیا۔ بھائی کل ماہی آپی کو بخار تھا، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا تم ایک بار آ کر دیکھ لیتی، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر زارا نے فون آف کر دیا۔ 2 ہی منٹ بعد وہ وہاں موجود تھی۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی شریال نے اندر قدم رکھا۔ بکھرا گھر، الجھی ہوئی گھر میں رہنے والی یہ وہ تو نہ تھی۔ شریال کو شاک لگا۔ زرد رنگت لیے بستر پر بے ترتیبی سے وہی تھی۔ کسی کی موجودگی پا کر اس نے آنکھیں کھولی۔ تھکن کچھ نہ کرنے کے باوجود وجہ سے تھکن سے چور تھی، برسوں سے تھکی ہاری کو ٹوٹی ڈالی کی ماند۔ ماہی، شریال کی جیسے روح فنا ہونے لگی۔ کتابیں پھینکتے وہ آگے بڑھا، اس کی پیشانی چھوئی تو جل رہی تھی۔ فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ وہ مدہوش سی پڑی رہی۔ ڈاکٹر میڈیسن تجویز کرتا چلا گیا۔ پورا دن وہ بہن بھائی اس کی دیکھ بھال میں لگے رہے۔ شام تک وہ کچھ بہتر ہوئی، مگر وہ خاموش تھی، کھوئی سی، یوں جیسے بیگانی ہو چکی ہو۔ زارا کو کچھ نہ سوجا تو اسے کل کی ہونے والی دعوت میں ہوئے واقعات کی طرف لگا دیا۔ آپ مزید کب تک بیمار رہیں گی؟ آپی گھر میں شادی ہے۔ شادی؟ وہ جیسے حیران ہوئی۔ زارا نے منہ پھیلایا۔ ہاں، کیونکہ طلحہ کو ایگزامز کے بعد کاشان بھائی لے جائیں گے اور خالہ چاہتی ہے میں ان لوگوں کے ساتھ جاؤں۔ اوہ! زارا نے وجب سمجھی منہ گول کیا۔ شکر ہے وہ چلا جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں کاشان کے جانے پر خوش ہوئی۔ مگر تمہاری پڑھائی؟ کچھ یاد کرتے اس نے پوچھا۔ وہ میں وہاں جا کر مکمل کروں گی۔ کاشان بھائی نے فارم سبمٹ بھی کروا دیے ہیں۔ وہ جانے اور مزید کیا کیا بتا رہی تھی کہ ماہی کے دماغ میں جھمکا سا ہوا۔ تمہاری خالہ نے اب تو کاشان اور میرے بارے میں کچھ نہیں کہا؟
اس کے بے دھڑک پوچھنے پر شریال غصے سے کھنکارا۔ میں انہیں بتا چکا ہوں کہ تم میری ہونے والی منقوہ ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تم پاکستان میرے لیے آئی ہو۔ وہ جیسے جتا کر بولا کہ تم بھی یاد رکھو میں تمہارے لیے نہیں آئی تھی، بس مام ڈیڈ کی خواہش تھی کہ میں اکیلی وہاں نہ رہوں۔ وہ جو بھی ہو یہ بات بھی ان کی طے کردہ ہے جو زارا کی شادی پر مکمل ہوگی۔ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، مجھے لائف میں اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہ جیسے صاف انکاری تھی۔ زارا چپ چاپ کھسک گئی، اسے اپنا آپ مرغوب سا لگا، لیکن اس کے جانے کو دونوں میں سے کسی نے نوٹ نہیں کیا۔ تو میں نے کب روکا ہے؟ پڑھو، جاب کرو، جو کرنا ہے کرو، مگر میرے نام سے منسلک ہو کر میں تمہیں مزید اس کٹھیا میں نہیں رہنے دے سکتا جہاں تم سے بات کرنے کے لیے دروازہ بجانے پڑے یا کوئی بھی تم پر بارش میں بھیگنے پر انگلی اٹھائے۔ میں چاہتا ہوں تم بھی مکمل زندگی جیو۔ ہاں، صرف ایک نکاح سے تمہاری بہت سی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں، تو کیوں دور بھاگ رہی ہو؟ شادی جب تک تم نہیں چاہو گی نہیں ہوگی۔ شریال نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اسے رونا آ رہا تھا، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ کسی کو بھی یہ احساس نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اکیلی ہے۔ میں اکیلی سب کر سکتی ہوں، مجھے کسی کے نام کی ضرورت نہیں، وہ اکڑ دکھا کر بولی۔ شریال نے گہری سانس لی۔ ہاں جانتا ہوں تم جھانسی کی رانی ہو اور سب کر سکتی ہو، پر مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تمہیں نہیں دیکھتا تو دن کا آغاز نہیں ہوتا، تم سے ڈانٹ نہیں کھا لیتا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ بس اب بہت ہوا ماہی، 1 سال سے تم انکاری ہو، وجہ بتاؤ مجھے تڑپا رہی ہو؟ میں کب تک یوں تمہارے پیچھے بھاگوں گا؟ ممانی سے پوچھا تم نے؟ وہ جیسے اکڑو لہجے میں بولی۔ شریال فوراً بولا، وہ مان چکی ہیں۔ اولاد کی خوشی ماں باپ کو بہت عزیز ہوتی ہے، انہوں نے ہی یہ تاریخ رکھی ہے، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تو نیکسٹ منتھ زارا کی شادی کے ساتھ نکاح بھی ہوگا، تب تک تم اکیلی رہ لو گی نا؟ وہ جیسے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا۔ ماہی نے ہاتھ کھینچا۔ مجھے عادت ہو چکی اس تنہائی کی، تم فکر مت کرو، وہ سادے سے لہجے میں بولی۔ نہ کوئی کڑاہٹ تھی نہ طنز۔ شریال نے سکھ کا سانس لیا۔